Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 817. 29th of December, year 2005. My wise and Rawalpindi Jamaat Khana of Pakistan. Ya Ali Madad. آپ جماعت کی ملاقات سے آپ کے دیدار سے خوش ہوا. دین و دنیا کی تمام بھلی دعائیں آپ جماعت کے لیے مانگتا ہوں. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے, ایمان زیادہ کرے, آپ میں محبت اور مولا کی عشق پیدا کرے. مومنوں, قرآن پاک میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حساب علم رکھا ہے اور بہت جگہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی ہیں. ان نصیحتوں کے اندر ظاہر و باطن کے اشارے ہیں. ایک مثال ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے مومنین, اللہ فرماتا ہے کہ تم قائم کرو صلاۃ کو. سارے قرآن پاک میں نماز کا لفظ نہیں ہے. نماز فارسی لفظ ہے اور قرآن عربی میں ہے, اس میں صلاۃ کہتے ہیں. اگر ہم ڈکشنری دیکھیں تو اس میں صلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا, عجز و انکساری کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ, دن کے دو کناروں پہ تم صلاۃ کو قائم کرو, دعا کو قائم کرو. یہاں قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک دن بھی بھولنا نہیں چاہیے اور وقت کے اوپر دعا پڑھنی چاہیے. دن کے دو کناروں پہ صبح اور مغرب کو, اور پھر خدا کہتا ہے زُلْفًا مِّنَ اللَّیْلِ, ایک پہر رات چلی جائے. ایک پہر کا مطلب تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں, تو اس وقت دعا پڑھو. پھر فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, تحقیق نیکیاں بدیوں کو کھا جاتی ہیں, برباد کرتی ہیں. حسنات جمع ہے حسن کی, اور اس کا مطلب ہے نیکی. دعا پڑھنا نیکی ہے, جماعت کرنے آنا نیکی ہے, سچ بولنا نیکی ہے, صاف دل رکھنا نیکی ہے, حسد نہ ہوئے نیکی ہے, رزق کریمی کھانا نیکی ہے. نیکی بہت چیزوں میں ہے. تحقیق نیکیاں بھلائی کے کام, جو ذنب ہے, ذنب کہتے ہیں گندی چیز کو, جیسے کہ گناہ ذنب ہے,
اور اس کی جمع ہے ذنوب. تو خدا کہتا ہے کہ نیک کام کرنے سے تمہاری بدیاں گھٹ جائیں گی. ذالک ذکر للذاکرین. خدا فرماتا ہے کہ یہ ذکر ہے. کون سا ذکر ہے؟ 3 وقت دعا پڑھنا اور نیک اعمال کرنا. یہ ذکر ان کے لیے ہے کہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں. ذالک ذکر للذاکرین. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. خدا نے دین اس لیے بھیجا کہ دنیا کے اندر سلامتی اور سکون رہے. دین انسان کو تہذیب سکھاتا ہے. دین انسان کو اعمال سکھاتا ہے. دین انسان کو کہتا ہے کیا چیز بری ہے کیا چیز بھلی ہے. یہ دین سکھاتا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی ہے اور شیطان کی طرف سے شر ملتا ہے. یہ خیر اور شر کا جھگڑا ہے. ہر انسان کو خاص طور پہ کہ جس نے اللہ کی عبادت کی ہے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. ہم اسماعیلی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور سچ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے. لیکن دین کے اوپر چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو مذہب کہتے ہیں. ہمارا مذہب شیعہ ہے. اسماعیلی شیعہ مذہب ہے اور ہمارا طریقہ نظاری ہے. نظاری اس لیے کہ حضرت مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت جو ہماری جماعت تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور تقسیم ہونے کا جو وجہ تھی وہ حضرت امام نثار علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے. اس کے گھر میں وزیر اعظم کی لڑکی بیوی تھی. ان کا نام تھا مفتی علی. حضرت مفتی علی امام نثار کے چھوٹے بھائی تھے. اور جس وقت امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے وفات پائی تو امام نثار کیرو میں شہر میں نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے. اور وہ جو وزیر اعظم تھا اس نے اپنے داماد کو تخت پہ بٹھا دیا اور خلافت کا اعلان کیا. وہ خلیفہ بھی بنا اور اس نے امامت کا دعویٰ بھی کیا جو کہ غلط رہا. امام نثار علیہ السلام کے متعلق مولانا مستنصر باللہ نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا, مگر باوجود اس کے جو وزیر اعظم تھا اس نے اپنے داماد کو تخت پر بٹھا دیا. یہاں سے وہ لوگ کہ جو امام نثار کے پیچھے چلے جیسے کہ ہم, وہ نثاریہ کہلائے, اور جنہوں نے خلیفہ مفتی علی کو قبول کیا وہ مفتی علویہ اسماعیلی کہلاتے ہیں. جیسا کہ بوہرے لوگ ہیں, بوہرے اسماعیلی ہیں مگر مفتی علویہ اسماعیلی ہیں. آج بھی بہت سے بوہرے جو مفتی علویہ ہیں ان کے اندر بھی 2 حصے ہو گئے. کچھ حصے یمن میں رہے اور کچھ حصے آج سعودی عربستان میں ہیں. وہاں تقریباً 20,000 اسماعیلی ہیں سعودیہ میں, مگر وہ ہم نظاری نہیں ہیں. آج تو 2 یا 3 سال سے سعودی عربیہ میں یہ جھگڑا چل رہا ہے. تو جب یہ بار بار اسماعیلیہ کا نام آتا رہا تو حضرت امام کی آفس جو ایگلیمو ہے
اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا ہے کہ یہ جو اسماعیلی سعودی عربیہ میں ہے وہ آغا خانی نظاری اسماعیلی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولانا امام حاکم جو تھے 16ویں امام، ان کی وفات کے بعد اس وقت جو اسماعیلی تھے ان میں سے ایک گروپ الگ ہو گیا جن کو بعد میں دروز کہتے ہیں۔ آج تقریباً 40 لاکھ دروز لبنان میں، ترکی میں اور اس علاقوں میں ہیں۔ اصل اسماعیلی تھے مگر بعد میں نکل گئے۔ تو اس طرح ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر 3-4 دفعہ ایسا بناؤ بن چکا ہے کہ ہماری جماعت میں سے بعض لوگ نکل کے انہوں نے اپنی جماعت بنائی، جس طرح کے اثنا عشری لوگ موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ایک واحد اللہ کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی بدن نہیں، خدا تعالی نور ہے، اور ہم اس نور کی حقیقت کو جاننے والے اپنے مذہب کی نوری حالت کو ہی پہچانتے ہیں۔ وہ اللہ کا نور کہ جو خدا تعالی نے اپنی رحمت کر کے آدم علیہ السلام میں داخل کیا اور فرشتوں کو حکم کیا کہ اب تم اس کو سجدہ کرو، وہی نور زمانہ بزمانہ چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہا، اور نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام خلقت بنائی۔ رسول اکرم اپنی نوری حالت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ نور محمدی جو ہے وہ ہمارا شافی ہے، یعنی رسول اکرم کا نور ہماری شفاعت کرے گا۔ رسول اکرم نے 23 برس نبوت فرمائی، حضور 40 برس تک انتظار کرتے رہے وحی کا، اور اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو 23 برس تک وحی کا سلسلہ ملتا رہا، اور اس 23 برس کے اندر قرآن پاک جمع کیا گیا۔ قرآن شریف حصہ بہ حصہ نازل ہوا، ایک ہی وقت میں ساری کتاب نازل نہ ہوئی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اکرم کے اوپر بعض ایسی چیزیں نازل ہوئیں کہ جو قرآن شریف میں نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو بعض مسلمانوں کے اچھے عالموں نے قبول کیا ہے، جیسا کہ ایک بڑا سنی عالم تھا شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی نے رسول اکرم کی سیرت لکھی ہے، سیرت النبی، 6 حصے کی یہ کتاب ہے۔ اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ سب کی سب قرآن پاک میں نہیں ہے، اور جو قرآن میں ہے اس سے زیادہ رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ اب یہ جو نورانی حالتیں ہیں وہ حصہ کے جو قرآن پاک میں نہیں ہے وہ حضرت علی جانتے تھے، اور غدیر خون کے اندر رسول پاک نے حضرت علی کے لیے اعلان کیا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، 1,24,000 پیغمبر تھے، ان تمام پیغمبروں کے اندر محمد رسول اللہ کا نور تھا، اور خود یہ بات نبی کریم میں فرمائی ہے کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، اور اللہ نے یہ بھی تخصیص کر کے کہا ہے
کہ ہر پیغمبر جو تھے وہ مسلمان تھے، تمام پیغمبر مسلمان تھے، اور مسلمان اس لیے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے تھے اور خدا کے حکم پہ چلتے تھے، کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کی مرضی کے مطابق سپرد کر دے گے وہ مسلمان ہے، اور یہی حالت تھی کہ تمام پیغمبر اللہ فرماتا ہے مسلمان تھے۔ رسول اکرم نے غدیر خم کے اندر مرتضی علی کے لیے اعلان کیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس وقت غدیر میں یہ رسول پاک کی آخری حج کا موقع تھا۔ اس کے بعد یہ غدیر کا واقعہ نظر آیا۔ حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے، 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، اور 18 ذی الحج کو یہ غدیر کا واقعہ بنا۔ اب اس میں آپ خاص طور پہ آپ میں جو علم دوست لوگ ہیں، میں ان کو ایک اشارہ کرتا ہوں کہ نبی فرمایا جن کا میں مولا ہوں، جن کا میں مولا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا مولا نہیں ہوں۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ 1,20,000 مسلمان عورتیں مرد تھے۔ نبی کہتے ہیں جن کا میں مولا ہوں، تمہارے اندر جو مجھے اپنا مولا سمجھتے ہیں وہ علی کو بھی اپنا مولا سمجھو۔ یعنی تمام مسلمان جو اس وقت تھے، نبی کہتے ہیں ان میں سے میں جن کا مولا ہوں، جو مجھے پیار کرتے ہیں، جو مجھے محبت کرتے ہیں، وہ علی سے پیار کرو، علی سے محبت کرو۔ نبی کریم کا یہ اعلان علی کے لیے یہ ہماری اسماعیلی طریقے کی بنیاد ہے۔ یہ امامت طے تھا جس دن علی علیہ السلام کی رسول اکرم نے اعلان کیا کہ میں جن کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کو اپنی جان و مال سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اے محمد، جب تک یہ لوگ یعنی کہ مسلمان، کہ قرآن شریف کی بات کرتا، اے محمد جب تک کہ یہ لوگ تجھے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی مال و دولت سے زیادہ، خود اپنے نفس سے زیادہ تجھے پیار نہیں کرتے، تب تک ان کا ایمان برابر نہیں ہے۔ رسول اکرم کی محبت کا اعلان خدا کر رہا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم، اے مومنو، نبی کریم کی جو زندگی ہے وہ نور سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول محمد کی لائف میں، زندگی میں بہت سی چیزیں سیکھنے جیسی ہیں۔ اس کے اسوۃ الحسنہ سے، رسول اکرم کے اخلاق سے، ان کی زندگی کے بہت پہلو ایسے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں سیکھنے کے بہت سے نکات ہیں۔ نبی کے زمانے میں حضور نے وفات پائی، اس کے پہلے 2.5 لاکھ مسلمان مدینہ اور اطراف میں تھے۔ 2, 4, 5, 10 ہزار کی بات نہیں۔ مدینہ میں نبی پاک 10 برس رہے۔ 2.5 لاکھ مسلمان نبی کو اپنا نبی مانتے تھے، لیکن ان میں تھوڑے ایسے تھے کہ جو رسول پاک کے بہت نزدیک تھے، قریب تھے، نبی ان سے معرفت کی باتیں کیا کرتے تھے۔
محبت کی باتیں کرتے تھے، اللہ کی سمجھ دیتے تھے اور اپنی سمجھ دیتے تھے اور علی کی سمجھ دیتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم چند اصحاب کے اندر بیٹھے تھے۔ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ معاف کیجیے، طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے۔ حضور نے جب ان لوگوں کو ملنا چاہا تو تھوڑے سے لوگ، زیادہ سے زیادہ 40 آدمی تھے، اور یہ 40 آدمی اسماعیلی طریقے کے بنیاد تھے۔ ان میں حضرت سلیمان فارسی تھے، ساسا بن سوہان تھے، ابو ذر غفاری تھے، عمار بن یاسر تھے۔ ان سب کے نام احادیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی سے محبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ نبی سے مذہب سیکھتے تھے۔ ان میں ابو ذر غفاری ذرا جذبائی آدمی تھے۔ ایک دن آگے نبی کو پوچھا، یا نبی، آپ نے ہمیں فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، کیا یا نبی اس سے زیادہ بھی کچھ اسلام میں ہے؟ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی حضور ایسے لوگوں میں بیٹھتے تھے نا تو نگاہیں نیچی رہتی تھی، ہاتھ میں تسبیح پھرتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی رسول اکرم ایسا آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، لیکن کبھی بولتے بھی تھے تو نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ ابو ذر غفاری نے جب وہ اکیلا ہو گیا تو پوچھا، یا نبی اسلام میں اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ابو ذر، اس سے زیادہ بھی کچھ ہے۔ پھر آپ نے اس کو کچھ بتایا۔ آدھی رات کو اٹھ کے حضرت ابو بکر ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اے محمد، تو اور تیرے اصحاب جو آدھی رات کو اٹھتے ہیں یا تہائی رات کو اٹھتے ہیں یا اس سے تھوڑا کم اٹھتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کے رستوں میں جدوجہد کرتے ہیں، خدا ان کو جانتا ہے۔ اس طریقے میں آ کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے بھی تھے، یہ طریقہ ان سے الگ تھا۔ صرف یہ 40 آدمی معرفت کے تھے۔ ابو ذر غفاری عشق و محبت میں بڑھتے رہے۔ ایک دن جب یہ سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، حضرت ابو ذر غفاری نزدیک آئے، اور رسول اکرم جانتے تھے کہ ابو ذر غفاری بہت محبت کرتا ہے۔ اپنے محبت کی ایک بات کروں، نزدیک آیا، کہتے یا نبی آج دوپہر کو میرے گھر کھانا کھائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا میں آؤں گا، میں عائشہ کو ساتھ لے کے آتا ہوں۔ نہیں یا نبی
آپ اکیلے آؤ. حضور ہنس پڑے, کہنے لگے نہیں میں اکیلے نہیں آؤں گا. کہتے یا نبی آپ کو بیل کے پائے کا سوپ شوربہ بہت پسند ہے, مجھے بڑی مشکل سے ملا ہے, آپ اکیلے آؤ پیٹ بھر کے آپ شوربہ پیے. حضور ایسا ہی نیچے نگاہ میں کہنے لگے نہیں ابو بکر میں اکیلا نہیں آؤں گا, میں عائشہ کو لے کے آؤں گا. ابو بکر اٹھ کے چلے گئے, دروازے پہ جا کے واپس آئے, یا نبی آپ اکیلے آؤ نا. نہیں ابو ذر میں عائشہ کو لے کے آؤں گا. 2 دفعہ ایسا کیا, پھر کہنے لگے اچھا آئیے. تو حضرت بی بی عائشہ کو لے کے رسول پاک اس کے گھر گئے. کسی دوست نے گائے ذبح کی تھی, تو گاؤں کا گائے کا ایک پاؤں اس کو بھیجا تھا, جس نے نیچے سے اس کا پایا کاٹ کے ٹکڑے کر کے شوربہ بنایا تھا. اور رسول اکرم کو گائے کے یہ پاؤں کا شوربہ پسند تھا. نبی کریم اس کے گھر پہ آئے, اس نے تمام بچوں کو, اس کی 2 بیویاں تھیں, اس کے سوا سب بچوں کو باہر بھیج دیا. جب نبی اس کے گھر کے داخل ہوئے تو ایک اتنا بڑا گدیلا, چمڑے کا گدیلا ادھر پڑا تھا راستے پہ. تو حضور کھڑے ہو گئے. اس گدیلے کے اندر کچھ گھڑے پڑ گئے تھے. حضور پوچھے ابو ذر یہ کیا ہے؟ بہت عاجزی سے کہا کہ یا نبی یہ میرا جائے نماز ہے, میں اس پر بیٹھ کے عبادت کرتا ہوں. ابھی جہاں گھٹنے تھے اور جہاں ہاتھ لگتے تھے سجدے میں اور جہاں سجدہ کرتا تھا اس جگہ پہ نشان پڑ گئے تھے, گھڑے پڑ گئے تھے. تو حضور نے پوچھا اے ابو ذر ظاہر کرتا ہے کہ تو بہت نمازیں پڑھتا ہے. ہنس کے کہتا ہے ہاں یا نبی 50 نمازیں پڑھتا ہوں. اسی وقت وہی نازل ہوئی, اے محمد اس کو کہہ دے تو 50 پڑھتا ہے لیکن ہمارے دربار میں تیری ایک بھی نماز قبول نہیں. بہت اس مثال میں ایک بہت گہری چیز ہے سمجھنے جیسی. رسول اکرم کا منہ ذرا اتر گیا. ابو ذر کہتا ہے یا نبی کیا میں نے آپ کو ناراض کیا؟ فرمایا نہیں ابو ذر تو 50 نمازیں پڑھتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے دربار میں تیری ایک نماز بھی قبول نہیں. ابو ذر رو پڑا, آنکھ میں آنسو آ گئے. ہاں ایک لمبی ہاں لے کے کہتا ہے یا نبی اللہ کو کہو تو قبول کر نہ کر یہ تیرا کام ہے, میں تو پڑھوں گا. فوراً وہی اتری اے محمد اس کو کہہ دیں کہ اگر اس نے مجھ پہ چھوڑ دیا ہے تو میں ایک نماز کے بدلے میں 50 قبول کرتا. 50 کی 50 نہیں, 2500 اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں 50 نمازوں میں. ایک نماز کے بدلے میں 50 قبول کرتا ہوں. یہ ہے وہ پوائنٹ. ہماری عادت کیا ہے, ذرا سی تسبیح نکالتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں یا مولا ہم کو یہ دے, یا مولا ہم کو یہ دے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں مانگتے رہتے ہیں. ایسا بھی کچھ کرو کہ جس میں کچھ نہ مانگو, محض اس کو یاد کرو, محبت سے یاد کرو. صرف ہر وقت مانگتے رہنا یہ محبت کی چیز نہیں, فرض اور چیز ہے. 3 وقت دعا پڑھو, جماعت خانے ہر روز آؤ, جماعت خانے کے اعمال کرو, نیک اعمال کرو. اور پھر بھی اگر دن بھر کچھ نہ کچھ ہم مولا کو یاد کریں, جیسے کہ ہمارے مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ مرد اپنے کھیسے میں، عورتیں اپنی بیگ میں تسبیح رکھو. مولانا حضرت امام فرمایا سارا دن کبھی بھی تمہیں ذرا سا بھی ٹائم نکلے تسبیح نکال کے یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد یا علی کسی بھی امام کا، حضرت امام کا نام لو، اس کو یاد کرو. یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم مولا کو محبت سے یاد کرتے ہیں. تسبیح نکال کے بعد میں یا مولا تو مجھے مال و دولت دے، رزق میں برکت دے، تندرستی دے، مانگنا برا نہیں ہے، لیکن ہر وقت مانگو یہ نہیں. کچھ ایسی تسبیح بھی نکالو کہ کچھ مت مانگو، محض اس کی محبت میں اس کو یاد کرو. اے محمد، ابو ذر کو کہہ دو کہ اگر اس نے میرے پر چھوڑ دیا کہ میں قبول کروں یا نہ کروں، تو اس کو کہہ دو کہ ایک ایک کے بدلے میں 50 قبول ہے. اے مومنو، فرض اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے. فرض کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے اور ہم منہ سے کہیں کہ ہم مولا سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. فرائض پورے ہونے چاہیے اور محبت دل میں رہتی ہے، منہ میں نہیں. جو محبت کرنے والے ذاکرین ہیں، مولا کا ذکر کرنے والے جو ہیں، جو اس کے حبیب ہیں، وہ بولا نہیں کرتے. دلوں میں محبت بستی ہے اور دلوں میں محبت بڑھتی ہے. محبت جو ہے مانگتی نہیں، محبت دیتی ہے. جو محبت کرنے والا ہے اس میں شرط نہیں ہوتی کہ میں ایسا کروں تم مجھے ایسا کرو. یہ سوداگری نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ایک سوڈا کی بوتل دی اور پیسے لیے، یہ نہیں ہے. مذہب تو محبت کی بات ہے. اور جس انسان نے اپنے مذہب کو نہیں سمجھا، خاص طور پہ اسماعیلی طریقہ جو ہے، اس پہ امام کو ہم محبت کرتے ہیں. اور جب ہم نے امام کی بیعت کی ہے تو اس کی اندر ہم اپنی جان، مال، ایون ہمارا بدن، ہماری زندگی، ہماری مال و دولت، جو چیز کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، وہ امام کے راستے میں قربان ہے. یہی وہ چیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے راہ میں قربان کر. 99 سال 99 ایئرس کی عمر ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اولاد نہیں تھی. خدا کو عرض کی کہ یا اللہ، کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے تیری دعا قبول کی، اور 100 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے تھے جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. بہت محبت کرتے تھے. دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے اولاد کی، رشتہ داروں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. اس کے ناموں میں ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا، محبت دینے والا. ماں کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے اولاد کی، باپ کے دل میں خدا کی دی ہوئی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے. یہ تو دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ خدا تعالیٰ کی نعمتیں اور بخشش ہیں. اور ان محبتوں کے اندر بھی ہمارے لیے مذہب چھپا ہوا ہے. ماں اپنے بچے سے
محبت کرتی ہے خدا کی دین کی وجہ سے، خدا نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے. اور اگر وہ امام اور مذہب کے طریقے پہ چل کے اپنی اولاد کو مومن بناتی ہے تو وہ عبادت کرتی ہے. اگر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور اس کو نیک اعمال سکھاتا ہے، مذہب پہ چلاتا ہے، تو وہ بھی خدا کی عبادت ہے. دنیا کی محبتوں کے اندر خدا تعالیٰ کی چھپی ہوئی عبادت اور اس کی طرف سے دیے ہوئے فرائض کو پورے کرنا خدا تعالیٰ کی بندگی میں عبادت میں شامل ہے. مگر ان تمام سے اونچی چیز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے کہ ہم جس کو دنیا میں پیار کرتے ہیں اس کی محبت ایمان کی محبت سے زیادہ ہے یا کم ہے. یہی ٹیسٹ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر خدا نے کہا. 6 برس کے ہوئے حضرت اسماعیل، خدا نے کہا کہ اے ابراہیم، سب سے پیاری چیز خدا کے راہ میں قربان کرو. پہلے دن ذرا گھبرا گئے، دوسرے دن پھر یہی بشارت ہوئی، سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اسماعیل سے ہے، تو کیا خدا اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے؟ تیسرے دن جب یہی حکم ریپیٹ ہوا تو حضرت اسماعیل سے بات کی کہ بیٹا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں قربان کروں. ابا جان، میں تیار ہوں اور آپ بالکل اس میں کوتاہی نہ کرو. حضرت اسماعیل خود گئے، چھری لے کے آئے، کہا کہ ابا چلو ہم نہر کے کنارے چلیں تاکہ آپ مجھے چھری پھیلا کے فوراً چھری پھینک تو پانی لے. باپ بیٹے گئے، نہر کے کنارے پہ پہنچے. حضرت اسماعیل نے خود نے اپنے ابا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، رومال باندھا اور خود لیٹ گئے باپ کی گود میں اور کہنے لگے کہ ابا، میں نے آنکھ پہ اس لیے پٹی باندھی تاکہ مجھ کو دیکھ کے آپ کے ہاتھ لرز نہ جائے. اور جب چھری پھیرا دی، جلدی سے حضور نے اپنی آنکھ کی پٹی کھولی، دیکھا تو گود میں ایک دمبا ذبح کیا ہوا، خون بہ رہا ہے اور حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہیں. فوراً سجدہ کیا، شکرانہ کیا. اے مومنو، اس حقائق کے اندر ایک راز کیا ہے کہ دنیا میں جو ہمیں سب سے پیاری چیز ہے، مال ہے یا اولاد ہے، اس کی محبت کو مولا کی محبت سے اونچا مت کرو. اس میں راز یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہم اپنے جگر کے تھوڑے سے ٹکڑے رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ محبت مولا سے ہونی چاہیے. اور اگر ضرورت پڑ جائے تو تمام دنیا کی چیزیں مولا کے نام پہ قربان ہو جائیں. یہ محبت ہے. کربلا میں لڑائی جاری ہے. حضرت مولانا امام حسین علیہ السلام 72 مریدوں کے ساتھ کربلا میں بیٹھے ہیں. سامنے یزید کا 30,000 کا لشکر کھڑا ہے. اس وقت شام ہو گئی. حور نام کا ایک آدمی، حور، شادی کر کے اپنی دلہن کو اپنے گھر لے جا رہا تھا اور یہاں سے قریب نکلا
تو حیران ہو گیا، اتنا بڑا لشکر اور اس طرح تھوڑے سے آدمی. پوچھا بھیا کیا ہے؟ تو کہا کہ مولانا حسین ہے ادھر اور 72 ان کے مرید ہیں اور اپنا کنبہ ہے اور سامنے یزید کا لشکر ہے. اوہ، فوراً اپنی دلہن کے پاس گیا، نکاح کر کے گھر جا رہا تھا دلہن کو لے کے. ابھی تک ملے نہیں، مگر جو 7 آدمی تھے ان سب کو کہا ٹھہرو ادھر. اپنی دلہن کو کہا کہ دیکھ میرے مولا لڑائی میں ہے، میں نے تیرے سے نکاح کیا ہے، جو کچھ بھی میری ملکت ہے میں تجھے دیتا ہوں، تو مجھے اجازت دے کہ میں مولا کے لیے قربانی دوں. اس نیک بخت نے اس چیز کو قبول کیا اور اپنے شوہر کو اجازت دی. آدھی رات سے زیادہ ہو چکی تھی. ان کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اور خود مولا کے لشکر میں آیا. دوسری جب صبح ہوئی اور لڑائی لگی تو خود اس میں قربان ہو گیا. یہ ہے محبت. ایمان کی محبت میں دنیا کی کوئی شے سدھے راہ نہ ہونی چاہیے. ہمارا جو مذہب ہے، ہمارے اس اسماعیلی طریقے کی ہسٹری اگر آپ تاریخ پڑھو اے مومنو، ہم نے بڑی قربانیاں کی ہیں. اسماعیلیوں نے گزشتہ سالوں کے اندر بے حساب قربانیاں کی ہیں. امام سلطان محمد شاہ اتار فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرید ایسے تھے کہ گردن کٹ گئی ایسا لگتا تھا کہ ٹوپی گر گئی. ایسے مرید میرے مولا سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ وقت میں میرے مرید ایسے تھے کہ گردن کٹ گئی ہے تو یہ سمجھے تھے کہ ٹوپی گر گئی. اس چیز کا کوئی انہیں خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا. امام کے لیے قربانی کرنا، امام کے لیے دکھ اٹھانا، امام کے لیے خرچ کرنا، امام کے لیے سب کچھ کرنا، اس کی محبت کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور یہی وہ محبت ہے کہ جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. یہ ایمان کی محبت ہے کہ آج تک ہمارا دین قائم ہے. آپ اگر ہسٹری پڑھو تو ہماری ساتھ دشمنی بہت ہوئی ہے. ہمارے اماموں کے خون ہوئے ہیں اور مریدوں کے بھی خون ہوئے ہیں. ہمارے اماموں نے بھی قربانیاں دی ہیں مذہب کے لیے، دین کے لیے، اور ہمارے مولا کے مریدوں نے بھی اپنے مذہب اور اپنے مولا کے لیے قربانیاں کی ہیں. ایک مشہور شعر ہے اجمیر کے اندر، خواجہ معین الدین چشتی ہے، یہ اس کا شعر ہے، دین ہست حسین. دین کیا ہے؟ امام کی جو ذات ہے وہ دین ہے. دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. دین کو بچانے والا بھی مولا ہی ہے. دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. سرداد سرداد نہ داد دست در دست یزید. امام حسین نے یزید کو اپنا ہاتھ نہیں دیا کہ تو جو کرتا ہے میں ایگری کرتا ہوں، اپنی گردن دے دی، ہاتھ نہیں دیا. سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. لا الہ کی بنیاد جو ہے وہ امام ہے. اس لیے اے دینداروں،
ہم دوسروں سے جدا ہیں، اپنے امام کی محبت میں جدا ہے۔ امام کسی کے پاس نہیں ہمارے سوا ساری دنیا میں، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں۔ 1934 کی 31 دسمبر، 30 دسمبر، 31 دسمبر اور 1 جنوری 1935، 2 دن 34 میں تھے، 1 جنوری 35 ہو گیا۔ دلی کے اندر آل پارٹیز مسلم کانفرنس تھی جس میں صدارت امام سلطان محمد شاہ داتار نے فرمائی تھی۔ میں اس وقت اسکاؤٹ کی یونیفارم میں تھا وہاں۔ خواجہ حسن نظامی، سر ضیاء الدین احمد، ڈاکٹر محمد اقبال، سر ظفر اللہ خان، ایسے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ سب وہاں موجود تھے۔ اس وقت ان لوگوں نے جو امام کی محبت ظاہر کی وہ اسماعیلیوں کے لیے بہت خوشی کا تھا۔ دوسرے دن پنجاب کی جماعت ادھر دیدار کے لیے مولا نے بلائی تھی، مولا دیدار لینے کے لیے آئے، مشنری سبز علی ساتھ تھے۔ پنجاب کے تقریباً 10-12 ہزار جماعت بیٹھی تھی۔ گزشتہ رات کی مسلمانوں نے جو سلطان محمد شاہ کی عزت و توقیر کی تھی، سبز علی مشنری کہتے ہیں خداوند کل رات کو مسلمانوں کی فدائیت کے اوپر ہمیں بڑا ناز ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا سبز علی یہ مسلمان میرے نانا کی امت ہے۔ الفاظ دیکھو، مولا کہتے ہیں کہ مسلمان میرے نانا کی امت ہے، محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ اگرچہ ان کو میرے درجے کا پتہ نہیں لیکن میرے نانا کی امت ہے، میں ان کو بھلا نہیں سکتا۔ پھر آئے گا کہ سب لوگ اس مولا کی شناخت کریں گے، مگر اس میں خوش نصیب ہم ہیں کہ ہم اپنے مولا کو جانتے ہیں، ہم اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کے فرمان بردار ہیں اور ہم اپنے مذہب کے اوپر مستقیم ہیں اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ استقامت آوے۔ اے مومنوں، ہمیں اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی، ہماری پیدائش اس مذہب میں، اسماعیلی مذہب میں ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضرت امام خدا کے نور کی ہمیں دیدار ملا اور ہمیں اس بات کی توفیق ملی کہ ہم اپنے امام کو مانتے ہیں اور اس کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے اوپر خوش نصیب ہیں اور ہمیں ہمیشہ خوش نصیبی میں رہنا چاہیے اور فرمان برداری کرو اپنے امام کی، اپنے امام کا حکم مانو، اس سے محبت کرو، اپنے دین پہ مستقیم رہو۔ میں نے ابھی ایک آیت بولی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اکرم کی زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنا ہے اور اس میں ایک یہ چیز ہے رسول پاک کی محبت علی کے لیے، نبی کی محبت علی کے لیے۔ ایک دن یمن کی طرف نبی کریم نے کچھ کام کے لیے علی کو بھیجا اور 500 آدمی کا لشکر ساتھ دیا۔ مدینے کے باہر نبی کریم الوداع کہنے آئے، کچھ اصحاب بھی ساتھ تھے۔ اونٹ کھڑا ہے،
لشکر آگے چلا گیا ہے اور علی نبی دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی، سورج غروب ہونے کے نزدیک آ گیا. کسی صحابی نے کہا یا نبی دیر ہو رہی ہے، اب آپ علی کو جانے دیں. پھر بھی حضور باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اس وقت کس کیا، گلے لگایا اور کہا یا علی اب آپ جاؤ. تو اونٹ بیٹھا ہوا تھا، آپ اس پہ چڑھے، اونٹ کھڑا ہوا، حضرت علی کا اونٹ چلنے لگا. رسول اکرم اس جاتے ہوئے اونٹ کو دیکھ رہے ہیں. کافی دور چلے گئے. ایک صحابی نے کہا یا نبی اب تو بہت دور چلے گئے، چلو واپس. حضور نے سنا نہیں، درکار نہیں کی. یہاں تک کہ اونٹ گم ہو گیا، اتنی دور چلا گیا کہ نظر آنا بند ہو گیا. حضور کی آنکھوں سے چھڑیاں لگ گئی، پانی بہنے لگا. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ، جب تک علی واپس نہ آوے مجھے موت نہ دینا. کیسی محبت ہے. اے اللہ، علی جب تک واپس نہ آوے میں اسے آنکھ سے دیکھ نہ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ علی کے لیے رسول اللہ کی محبت ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ علی ہے. نبی کہتے ہیں کہ علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. حب علی ایمان، علی کی محبت کا نام ہی ایمان ہے. یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اعمال ہے. اپنے مولا سے محبت کرو، اس کا حکم مانو، اس کے دین، اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے. آباد رہو، سکھی رہو، تندرست رہو. مولا ہر بلا دور کرے، دشمن دفع کرے، آفتیں مصیبتیں بیماریاں دفع کرے، روزی رزق میں برکت دے رہے. آپ کی عبادات کو قبول کرے، آپ کے دلوں میں اپنی محبت اجاگر رکھے. مولا آپ کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو ہمیشہ اپنے گھر کا وفادار بنا رکھے. جماعتوں میں اور فیملیز کے اندر اتفاق و محبت میں آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. خوشی رہو، آباد رہو. ایسا مولانا حاضر امام جزا